السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تم کو دکھاتا ہے بجلیاں خوف سے اور طمع سے، اور پیدا کرتا ہے وہ یا چلاتا ہے وہ بادلوں کو، بوجھل بادلوں کو، بھاری بادلوں کو۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور تسبیح بیان کرتا ہے رعد اس کی تعریف کے ساتھ، اور فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ بھیجتا ہے کڑک کو، یعنی بہت سی کڑک کو، پس وہ پہنچاتا ہے وہ کڑک جس کو چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ سخت جھگڑا کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ چونکہ یہ صورت مکی ہے اور مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید کی وضاحت کی گئی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ذکر فرمائی ہے کہ بجلی کا چمکنا، بارش کا برسنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، اور ان کو کوئی اپنی مرضی سے آج تک چلا نہیں سکا۔ اب بھی سائنس اس معاملے میں عاجز رہی کہ وہ بادلوں کو اپنی مرضی سے جہاں چلائے، پہنچائے اور برسائے۔ یہ سب اللہ ہی کا کام ہے۔ فرمایا کہ وہ یعنی بارش برساتا ہے تو کبھی بجلی چمکتی ہے اور کبھی کڑکتی ہے، تو یہ سب اسی کی قدرت اور کاریگری ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رعد کیا چیز ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ یہ بادل کی کڑک ہے، یعنی بادل جب کڑکتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ رعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے، اور وہ بادل کے اوپر مارتا ہے اس کو چلانے کے لیے، اور جہاں اللہ نے اس کو حکم دیا ہے وہاں اس کو بادل کو چلا کر لے جاتا ہے۔ تو دونوں باتیں ہی ٹھیک ہیں، دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں۔ یعنی رعد سے مراد اگر یہ سمجھا جائے کہ بادل کی کڑک اور گرج یہ اللہ کی تسبیح اور تحمید ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو یعنی درخت اپنی زبان میں اور اپنے طریقے سے، جانور اپنے طریقے سے، نباتات اپنے طریقے سے، اور اسی طرح یعنی ہر چیز اپنے طریقے سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، بادل کی کڑک یہ اللہ کی تسبیح اور تحمید ہے، اور اگر اس کو فرشتہ والی تفسیر کو پڑھا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ آگے اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس سے ڈر کر اس کی تعریف اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو خود ڈرتے ہیں وہ صاحب اختیار کیسے ہو گئے کہ ان کے پاس اتنے اختیارات آ گئے کہ وہ لوگوں کو دینا شروع ہو گئے؟ نہیں، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکی، نہ اللہ نے کسی کو دیا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، یہ صواعق یہ صاعقہ کی جمع ہے، اور اس کو یعنی مختلف اس کے معنی لیے جاتے ہیں۔ یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، بجلی کی کڑک کے معنی میں بھی، اور عذاب کے معنی میں بھی۔ تو تینوں ہی معنی اس کے ٹھیک ہیں، کیونکہ فرمایا کہ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، کہ وہ جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، یعنی موت یا کڑک یا عذاب جہاں چاہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور مشرک یعنی ایسے بے عقل ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جھگڑے کا بہت سخت جواب دے سکتا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کے لیے ہے سچی پکار، یعنی جو اللہ کو پکارتا ہے وہی حق پر ہے، اور اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے۔
کیونکہ وہی دے سکتا ہے، اس کے سوا کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دیکھیں کہ جو لوگ بعض لوگوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، دیکھیں کہ انسان، اگر کسی نے انسان کو اپنا معبود بنایا ہے تو انسان تو اس بات پر بھی قادر نہیں ہے کہ وہ قضائے حاجت کو روک لے، یعنی اس چیز کو روک لے اور یہ کام نہ ہونے دے، نہیں، وہ تو بیمار پڑ جائے گا۔ تو انسان کس قدر مجبور ہے کھانے پر، پھر اس کو نکالنے پر، پھر اس کی گرمی، سردی، صحت، بیماری، نیند اور سب ضروریات اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ ان ساری ضروریات کو روک نہیں سکتا۔ مثلا بھوک لگ جاتی ہے تو کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے جو کھانا کھایا ہے میں اس کو ابھی سٹور رکھوں اور ابھی ہضم نہ کروں اور میں کچھ عرصہ کے بعد ہضم کرنا شروع کروں، تو نہیں، یہ اس کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ جب ہم کسی بھی چیز کو حلق سے نیچے لے جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے اختیار میں رہ ہی نہیں جاتی، اب وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق وہ حل ہوتی ہے اور ہضم ہوتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو پھر جو خود محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی احتیاج ہے، تو وہ دوسروں کی ضروریات کو کیا پورا کریں گے؟ یہ تو ایسی ہی ہے نا بات کہ بچے، یہ گلی بازاروں میں ہوتا ہے نا، چیز بانٹتے ہیں، کوئی بچہ لے کے آ رہا ہے تو دوسرا بچہ اس کو کہے گا کہ بھی یہ مجھے دے دو، وہ کہے گا نہیں نہیں، جاؤ وہاں سے جا کے لو، میں تو وہاں سے لے کے آیا ہوں۔ تو یہ ہے اصل بات سمجھنے کی کہ جس نے خود اللہ سے لیا ہے تو وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ تو اس سے مانگنا کیوں؟ بیوقوفی ہے کہ ہم اس سے مانگیں، خود جا کے اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ مفت میں دعا سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے ہاں آنے کی فیس نہیں رکھی، کوئی وقت نہیں رکھا، کوئی شرائط نہیں رکھی، صرف یہ ہے کہ مسلمان ہو اور مخلص ہو کر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ تو پھر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور جن لوگوں کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ نہیں قبول کر سکتے ان کے لیے کسی بھی چیز کو، ان کی کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نہیں سن سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر جیسے پھیلانے والا ہو کوئی اپنے ہاتھوں کو پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچے، وما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر گمراہی میں، یعنی کافر یہ سراسر گمراہی میں جا رہے ہیں، اور یہ جن چیزوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی بات کو نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال یہ دی کہ اگر کوئی نہر کے کنارے یا نلکے کے پاس، ٹوٹی کے پاس جا کر بیٹھ جائے، نہ خود کھولے نہ کوئی کھولے، لیکن کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جا، تو پانی نہیں آ سکتا اس کے منہ تک۔ ایسے ہی یہ لوگ ان کی پکار کو نہیں سن سکتے جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اولاد دے دو، رزق دے دو، صحت دے دو۔ یہ سب چیزیں اللہ کے حکم میں ہیں کہ ڈاکٹر دوائی تو دے سکتا ہے لیکن تاثیر نہیں ڈال سکتا، اور جو شخص یہ کہے گا کہ ڈاکٹر نے اس میں تاثیر ڈالی ہے وہ مشرک ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اس دوائی سے، اس گولی سے آرام آ گیا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہو، اگر یعنی نیت یہ ہو کہ اس کو کھانے سے اللہ نے آرام دے دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ دوائی بذات خود مؤثر ہے تو پھر ایسا کہنا غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، خوشی سے بھی اور مجبوری سے بھی، وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے صبح اور شام، یعنی دنیا کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ جو سایہ بھی ڈھلتا ہے تو یہ بھی اللہ کو سجدہ ہے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کون ہے آسمان و زمین کا رب؟ قُلِ اللَّهُ، فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام آپ خود اس بات کا جواب دیں کہ صرف اللہ۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے سوا دوسروں کو دوست بنا لیا ہے، دوسروں کو اپنا ولی اور مددگار بنا لیا ہے؟
لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو نہیں اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے نفع کا اور نقصان کا، یعنی جو اپنے آپ کو نفع نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ اگر بچا سکتے ہوتے تو موت نہ آتی، زندہ رہتے۔ کوئی شخص بھی موت کو پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی موت سے ڈرتے رہے اور اس کو ناپسند کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو جو نیک ہیں اگر موت کے بغیر چارہ ہوتا تو میں ان کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ موت کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، تو پھر یہ لوگ فوت نہ ہوتے، زندہ رہتے اور زندہ رہ کر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ یعنی اعمیٰ کون ہے؟ جو شریعت سے بیگانہ ہے، اور بصیر کون ہے؟ جو اللہ کے راستے کو دیکھنے والا ہے، قرآن حدیث کو پڑھنے والا ہے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہیں اندھیرے اور روشنی؟ نہیں، یہ بھی برابر نہیں ہے۔ اندھیروں سے مراد جہالت اور نور سے مراد روشنی ہے، اللہ کا رستہ ہے، دین ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقی، کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہو اللہ کی مخلوق کی طرح؟ فتشابہ الخلق علیہم، پس مل جل گئی ہے ان پر مخلوق۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ ایک ہے اور قہار ہے، زبردست ہے، بڑا قاہر ہے وہ ہر ایک کے اوپر۔ تو فرمایا کہ ان مشرکین سے یہ کہو کہ اگر تمہارے معبودوں نے کچھ پیدا کیا ہے، تم کہتے ہو نا کہ وہ بھی پیدا کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو بھی دکھاؤ ان کی مخلوق کون سی ہے؟ کیا اب ان کی مخلوق اور اللہ کی مخلوق مل جل گئی ہے؟ کہ اب ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ انہوں نے کیا پیدا کیا اور اللہ نے کیا پیدا کیا؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہی پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے اور قہار، بڑا قاہر ہے، اپنے مجرم سے بدلہ لینے پر قادر ہے، اور کوئی مجرم اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، فسالت، پس بہہ نکلے، اودیۃ، نالے، بقدرها، اس کے اندازے کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک محتاط اندازے سے بارش برسائی۔ اللہ اگر بغیر اندازے کے بارش برسائے تو کیا ہو، دنیا پانی میں ڈوب جائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ جتنی ضرورت سمجھتے ہیں اتنا بارش کا پانی اتارتے ہیں، یہ اس کی قدرت کاملہ میں سے ہے۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پس اٹھا لیا سیلاب نے ابھرنے والے جھاگ کو، زبدہ کا معنی جھاگ، رابین ابھرنے والا، یعنی سیلاب کا پانی جب ڈھلان کی طرف گرتا ہے تو اس کے اوپر بہت سی جھاگ آ جاتی ہے، اور جو کوڑا کرکٹ ادھر ادھر سے بہہ کر آتا ہے وہ بھی اس جھاگ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں، اس کو پہلے آگے پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، دوسری مثال، اور وہ چیز جس پر وہ آگ جلاتے ہیں، ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، زیور کو تلاش کرنے کے لیے یا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ جھاگ کی یہی مثال ہے، زبد مثلہ، یعنی جھاگ کی مثال اسی کی طرح کی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے حق اور باطل کو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پس لیکن جھاگ، پس وہ میل کچیل کو لے جاتی ہے، یذہب لے جاتا ہے یا لے جاتی ہے، جفا میل کچیل۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور لیکن جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین کی تہہ پر بیٹھ جاتی ہے، یمکث ٹھہر جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے زمین میں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالوں کو بیان کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو سیلاب کی مثال دی ہے کہ سیلاب جب آتا ہے اور ڈھلان کی طرف گرتا ہے تو اوپر جھاگ جھاگ ہو جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ نیچے پانی نہیں ہے، جسے ہم لوگ گھروں میں صرف بناتے ہیں
پانی میں جب اس کو حل کریں تو اتنی جھاگ اوپر آتی ہے کہ لگتا ہے کہ نیچے پانی نہیں ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور پانی نکل آتا ہے۔ ایسے ہی یہ سیلابی پانی یہ جھاگ اور کوڑا کرکٹ بہا کر لے جاتا ہے، اور جو باقی پانی بچتا ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال یہ دی ہے کہ اگر سونے کو یا تانبے کو، چاندی کو، کسی بھی دھات کو صاف کرنا ہو تو اس کے اندر بھی کیمیکل یا جو کچھ بھی ڈالتے ہیں، ڈال کے اس پر آگ جلاتے ہیں، اس کو پگھلاتے ہیں، تو اس کی ساری میل کچیل اوپر آ جاتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ سونا کہاں گیا۔ تو جب اس جھاگ کو اور پانی کو اتارا جاتا ہے تو سونا نیچے سے نکل آتا ہے۔ یعنی جہاں بھی حق کو بیان کیا جائے گا وہاں شور اٹھے گا، کیونکہ ایک تپا ہوا ماحول ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر جب ہم ایک ٹھنڈی بات کرتے ہیں، کیونکہ دین ایک ٹھنڈا اور ایک فائدہ دینے والا مذہب ہے، تو وہ جس طرح گرم توے پر پانی ڈالیں تو شور ہوتا ہے، اسی طرح شور اٹھتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جلدی ہی وہ جھاگ اور سب شور وغیرہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور ایک خالص چیز باقی رہ جائے گی، یعنی سونا باقی رہ گیا، اور جو پانی کے اوپر میل کچیل اور جھاگ آئی تھی وہ ضائع ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ میں توحید کی تبلیغ شروع کی تو سیلاب کے اس کوڑے کرکٹ والے جھاگ کی طرح شور اٹھا اور شور برپا ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو بار بار تسلی دی کہ آپ لوگ برحق ہیں، آپ ہی حق پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ شک میں پڑ گئے تھے، نہیں، ان لوگوں کے یقین کامل تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتانے کے لیے ان کو تسلی دے رہے تھے کہ ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہوگا۔ مثلاً ایک بے پردہ گھرانے میں ایک بچی، ایک خاتون پردہ شروع کرتی ہے تو شور اٹھتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص ایسے خاندان میں ہے جو سب حرام کھا رہے ہیں، لیکن وہ حرام کے خلاف جب وہ کوشش شروع کرے گا تو شور اٹھے گا۔ جہاں بھی ہم کوئی نیکی کا کام شروع کریں گے تو ہمارے ارد گرد تھوڑا یا زیادہ شور اٹھے گا، تو شور کی پرواہ نہ کریں، بلکہ احسن طریقے سے اس شور کو نپٹا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لڑنا شروع کر دیں، نہیں، یہ لوگ دین سے جاہل ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ لڑائی شروع کریں گے، ان کی ہر گالی کا جواب گالی میں دیں گے تو وہ تو ایک جنگ ہو جائے گی۔ بلکہ یہ ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جاہل اگر کوئی کسی بات پر بگڑتا ہے تو اس کے ساتھ ہم سلامتی کی بات کریں گے، اور ایسے ہی جب ہم لغویات کو دیکھیں گے تو ان میں الجھیں گے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بچا کر گزر جائیں گے۔ تو فرمایا کہ کچھ ٹائم کے بعد مکہ بھی، مدینہ بھی بالکل صاف ہو گیا، فضا ہموار ہو گئی، دین کا بول بالا ہو گیا۔ تو ایسے ہی کچھ ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال وعظ و نصیحت کیے، پھر اس کا نتیجہ نکلنا شروع ہوا، اور تقریباً یہی بات مجرب ہے کہ 20-22 سال کے بعد ایسی جگہوں پر جہاں دین کے پھیلنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، یا بعض عوامل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رائج نہیں ہوتے، لیکن 20-22 سال اگر ایک شخص دین کے اس کام پر ڈٹا رہے تو اس کی تاثیر اس کو اپنے خاندان میں ظاہر ہوتی ہوئی نظر آ جاتی ہے انشاءاللہ۔ فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے احکامات کو قبول کیا اچھا بدلہ ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اگر بے شک ان کو قیامت کے دن حاصل ہو جائے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی اور سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، جتنی بھی دولت زمین کے اندر موجود ہے، اسے ڈبل مل جائے، لافتدوا بہ، تو وہ چاہے گا کہ وہ فدیے میں اس کو دے ڈالے، لیکن اس وقت نہ اس کے پاس ہوگی، نہ ہی اس کا وہ فدیہ قبول کیا جائے گا، جبکہ اب موقع ہے، اب ہم تھوڑا بھی دیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور تھوڑی سی بھی محنت اور کوشش کریں تو ہماری آخرت کی نجات کا سبب بنتا ہے۔
فرمایا اولئک لہم سوء الحساب، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ مہد اصل میں کہتے ہیں گود کو۔ تو بچہ جب اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے تو محفوظ ہوتا ہے، یا پورا گود کے اندر ہوتا ہے، تو جہنم اپنے مجرم کو ایسے ہی پکڑ لے گی جس طرح ماں نے اپنے بچے کو گود میں قابو کیا ہوا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ جو بہنیں برقع نقاب نہیں کرتی وہ کرنا شروع کریں، جو مرد داڑھی نہیں رکھتے وہ رکھیں، جو جہاں حلال کھانے کا رواج نہیں ہے وہاں حلال کھائیں، جہاں دین کے مسائل اور دین کے اوپر لوگ عمل نہیں کرتے وہاں عمل کریں اور کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرداری عطا کرے گا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن عزت ملے گی، کیونکہ کسی کو سکھانے والے کا بہت اجر ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جنہوں نے اپنے رب کے احکامات کو قبول کیا اور عمل کیا ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس اچھے بدلے کا حقدار بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔